السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے کی فضیلت۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بارے میں کیا فرمایا۔ سب سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ کس نے اور کیوں رکھا؟ ایسے کون سے 4 اعمال ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم کیوں فرمایا؟ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عاشوراء عشر سے بنا ہے جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشوراء کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے اس لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے لیے بھی بہت بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے اور قریش مکہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو حکم نہ فرمایا۔ پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق فرما دیا۔ بعد ازیں جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے لیے تھا، پیروی کے لیے نہیں تھا اور نہ ہی یہودیوں کی اس میں پیروی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر یہ فرق دور کر لیا کریں گے اور مشابہت کی وجہ سے نیکی بند نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیا کریں گے۔ حضرت حاکم بن الارث سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ زمزم شریف کے قریب اپنی چادر لپیٹے
ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا عاشوراء کے روزے کے بارے میں فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم محرم کا چاند دیکھو تو کہو کہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ ایک اور روایت میں حضرت رزین نے حضرت عطا سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشوراء کا روزہ، عشرہ ذی الحج کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعات یعنی سنت فجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے رکھتے تھے اور عاشوراء کے روز یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ایک پیر کو اور 2 جمعراتوں کو۔ حضرت مصطح بن جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ نے فرمایا میں کوفہ کی مسجد میں تھی اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو موسیٰ بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کے روزے کے بارے میں فرما رہے تھے کہ روزہ رکھو۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ ہے، وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یوم عاشوراء کے بارے میں فرما رہے تھے یہ عاشوراء کا دن ہے، روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے روزے کا حکم فرماتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ماہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کی یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوم کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشوراء کے دن توبہ کی تصدیق کریں اور قبول توبہ کے خواستگار ہوں۔ بس جس نے اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جیسے ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی ہے، اور اس دن دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔